بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین صورتیں جب پیش آ جائیں تو جہاد پھر وہ بھی اسی درجے کا اجماع ہے جس درجے کا اجماع اس کی فرضیت پر ہے کہ یہ جہاد جو کیا ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے۔ تین صورتیں اگر پیش آ جائیں، پہلی صورت ہے کہ دشمن حملہ آور ہو جائے، کفار خود مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں، تو جس علاقے پر وہ حملہ آور ہوئے اس علاقے کے لوگوں پر سب سے پہلے، اور اگر وہ کافی نہ ہوں یا وہ مقاومت نہ کریں، ہتھیار چھوڑ دیں کہ ہم نہیں لڑتے، تو ان کے ساتھ والوں پر، اگر وہ کافی نہ ہوں ان کے ساتھ والوں پر، اسی طرح درجہ بدرجہ سب لوگوں پر فرض ہوتا چلا جاتا۔ یہ پہلا وقت ہے جس میں امت کا اجماعی موقف ہے کہ جہاد فرض عین ہو جاتا۔ دوسری چیز، جب مسلمانوں کا امیر شرعی نفیر عام کا اعلان کر دے، سارے مسلمانوں کو حکم دے دے کے نکلیں، جہاد فرض کفایہ ہی چل رہا تھا اس وقت میں، اور جو ہے وہ مسلمان کسی ایسی ضرورت پیش آ گئی، مثلا کفار کا کوئی بہت بڑا علاقہ یا بہت بڑا لشکر سامنے آ گیا جس سے اب وہ لشکر موجود مسلمان نہیں کافی ہو سکتے لڑائی کے لیے، وہ سب کو حکم دے دے تو سارے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ یہ وہ واحد صورت ہے جس میں اگر مسلمانوں کا امیر وضاحت نہ کرے تو عورتوں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ نہ کہے نا کہ صرف مرد نکلیں، سب مسلمانوں کو حکم دے دے تو عورتوں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہوتا۔ بہرحال نفیر عام کی صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثال غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک سے پہلے جتنے بھی غزوات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں مسلمانوں کا جہاد پر نکلنا اختیاری ہوتا تھا، اور آواز لگا دی جاتی تھی کہ مسلمان جہاد کے لیے نکلے، فلاں طرف جانا ہے اور اتنے لشکر کی ضرورت ہے، تو جو مسلمان تیار ہو کر آ جاتا انہیں ساتھ لے لیا جاتا، اور کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روک دیتے تھے، یا جیسے گھروں کی ترتیب میں نے صبح بتایا تھا کہ ایک گھر سے ایک آدمی نکلتا تھا، باقی کو روک دیتے تھے، عام طور پر یہی ترتیب چل رہی تھی۔ تو اپنے شوق سے مسلمان آتے تھے اور جہاد میں شرکت کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام ہو گیا، اور یہ اعلان ہو گیا کہ ہر بالغ مسلمان تیار ہو کر جہاد کے لیے آئے۔ اب بس جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رخصت دے کر گھر بھیج دیں گے تم گھر رکو، اس کے کسی عذر کی وجہ سے، اس کی کسی ضرورت کی وجہ سے، یا کچھ لوگوں کو پیچھے سلطنت کا کاروبار چلانے کے لیے اور مسلمانوں کے امور کی نگرانی کے لیے روکیں، بس اسی کے لیے رکنا جائز ہوگا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روک دیں گے، باقی سارے مسلمان نکلیں۔ یہ غزوہ تبوک کے وقت میں یہی اعلان تھا، اس لیے منافقین یہاں پر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ پہلے تو چونکہ اختیار ہوتا تھا نا تو گھروں سے نکلتے ہی نہیں تھے، بعد میں صرف باتیں کرتے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ منافق ہیں، ایسے جہاد نہ کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑے جاتے تھے۔ لیکن اب یہ ہو گیا چونکہ سب نے نکلنا ہے، اور یہ اپنے آپ کو پیش کرنے تک پر آمادہ نہیں تھے کہ ایسا نہ ہو ہمیں پھر چھٹی نہ ملے اور ساتھ لے جائیں، تو وہ پھر اس وقت میں اپنے نفاق کو کھل کر سامنے لے، اور پورے مسلمانوں کے سامنے کیا قیامت تک پوری امت کے سامنے رسوا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات ان کے بارے میں نازل فرما دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی مثال ہے کہ نفیر عام سے، اور اسی وجہ سے جو صحابہ کرام بغیر رخصت کے رہ گئے تھے پیچھے انہیں سزا بھی دی گئی، کیونکہ ان سے فریضہ ترک ہوا جو باقاعدہ فرض عین ہو چکا تھا، تو ان کے گناہ کی معافی پھر سزا دنیا کی سزا پر موقوف ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو آخرت کی سزا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو ہے وہ نجات دے رکھی ہے، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، تو اس لیے دنیا میں انہیں سزا دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ گناہ معاف فرما دیا۔ اس سے پہلے کسی پر بھی یا اس کے بعد بھی کسی شخص کو بھی جہاد میں نہ جانے کی سزا نہیں ہوئی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے علاوہ کبھی جہاد فرض عین ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ فرض کفایہ ہی رہا ہمیشہ، مسلمان خود اپنے شوق سے شرکت کرتے تھے۔ تیسری صورت جہاد کے فرض عین ہونے کی وہ ہے جب کفار اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہو جائے، اگرچہ جہاد اس وقت میں فرض کفایہ ہو، لیکن جب لڑائی کا اعلان ہو جائے تو لشکر میں موجود ہر شخص پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے لڑائی سے پیچھے رہے کہ باقی لوگ لڑ رہے ہیں وہ کافی ہے، تو کسی ایک طرف بیٹھا رہے یا لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس لیے میدان جنگ سے واپس بھاگنے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے کہ وہ ایک فرض عین کو چھوڑ کر واپس بھاگتا ہے، لڑائی شروع ہو جانے کے بعد وہاں پر موجود ہر شخص پر جہاد فرض عین ہو چکا ہوتا ہے۔